باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں، اور اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کر بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کفار مکہ نے اسلام کی مقبولیت کو دبانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے دار الندوہ میں میٹنگ طلب کی، اور اس کے اندر منصوبہ بنایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کر دیا جائے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ قید کر دیا جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ قتل کے منصوبے پر ان لوگوں کا اتفاق رائے ہوا، اور ان لوگوں نے قتل کرنے کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور رات بھر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا۔ جب صبح ہو گئی، کل یہاں تک بات آئی تھی، جب صبح ہو گئی ان لوگوں نے انتظار کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولت قضا سے باہر تشریف لائیں گے تو سب مل کر کے قتل کر دیں گے، لیکن جب صبح ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے تو ان لوگوں کو تشویش ہو گئی، کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھنے والے اور آج باہر نہیں آئے، کیا بات ہے۔ تو بعض لوگوں نے جھانک کر کے دیکھا، محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، کوئی دوسرا آدمی سویا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ اندر گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے اور اس وقت کہاں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے نکل کر کے غار ثور تشریف لے گئے، اور آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر بہت ساری غاریں ہیں، بہت سارے گپھے ہیں، ایلورا کا غار ہے اور بہت ساری دنیا کے اندر غاریں ہیں، لیکن جو مقبولیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے رکھنے سے غار ہرا کو اور غار ثور کو، یہ دو غاریں بہت مشہور ہیں، غار ہرا اور غار ثور، جس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند دنوں تک قیام کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام نہ فرماتے تو دنیا والوں کو غار ثور اور غار ہرا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ آج لاکھوں لوگ اس غار کے اندر جا کر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر تبرک حاصل کرتے، اس غار کے اندر جا کر کے بیٹھتے، دعائیں مانگتے، عبادت کرتے، ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے غار ثور کو اور غار ہرا کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی، ساری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور غار، سب سے زیادہ مقبول غار، جس کو لوگ دور دور سے سفر کر کے جا کر کے وہاں بیٹھنا، عبادت کرنا، اس غار کو دیکھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ صبح جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ارے ہمارے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، ہلچل مچ گئی مکہ کے اندر۔ ابو جہل ملعون نے اعلان کیا کہ جو آدمی دونوں میں سے کسی کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اور اہل عرب کے نزدیک اونٹ کی بڑی قدر و قیمت رہی ہے، پہلے بھی اور اب بھی اونٹ کی بڑی قدر و قیمت رہی ہے۔ 100 اونٹ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا انعام تھا۔ ابو جہل نے اعلان کیا، مکہ کے لوگ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے سب ادھر ادھر بھاگنے لگے، مکہ کے باہر کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، دور دور کا چکر کاٹ کر کے ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ ان دونوں میں سے پکڑ لیا جائے تاکہ 100 اونٹوں کا انعام ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کو کون مار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے، اس غار کے دہانے پر
ایک کبوتری نے انڈا دے دیا اور مکڑی نے جارہ تن دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج نہیں، کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے ذریعے وہ کام ہو رہا، ہم فلاں کا بھلا کر رہے ہیں، فلاں کو ہم کھلا رہے ہیں، فلاں کو ہم یہ نقصان پہنچا سکتے، فلاں کو بھلائی پہنچا سکتے، یہ سب خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نقصان پہنچا سکتا، جسے چاہے مار سکتا، جسے چاہے جلا سکتا، جسے چاہے فائدہ پہنچا سکتا، جسے چاہے نقصان پہنچا سکتا۔ ہاں ہم ذریعہ ضرور بن سکتے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے، کسی کو نفع پہنچانے کے ذریعہ بن سکتے۔ دیکھیے جب خانہ کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے، بلکہ ابابیل کا لشکر بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا مکہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کر کے بتا دیا۔ حالانکہ وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہ لا سکے، اس وہم میں اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کرایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، صرف تشریف ہی نہیں لائے بلکہ فرعون کے گھر میں پرورش بھی ان کی ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ بھی ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کی حکمت کو مصلحت کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے دہانے پر کبوتری کو بھیج کر کے انڈا دلوایا، وہ کبوتری بیٹھ کر کے انڈا سیبنے لگی اور مکڑی نے جارہ تن دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ جس کو میں مختصر کر کے سمیٹ دیتا ہوں۔ تو مکہ کے لوگ تلاش کرتے 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 کچھ لوگ غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اگر وہ لوگ ذرا یوں جھانک کر کے دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بے قرار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بےتاب ہے کہ یا رسول اللہ کہیں آپ کو یہ لوگ تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ نیچے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے، لیکن نیچے دیکھنے کی اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے حد پریشان ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا کیا ہوگا، میری جان گئی تو گئی لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا قرآن کے اندر اس کو اللہ نے بیان کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق تم غم نہ کرو، خوف زدہ مت ہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ ہم کو نقصان پہنچا سکے۔ مکہ کے لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہے، جھانکنے میں ان کو توفیق نہیں ہوئی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ کسی نے کہا بھی کہ ارے اس کے اندر چلو دیکھیں گے، تو بعض نے کہا کہ ارے تم بیوقوف ہو، کہ اگر اس کے اندر کوئی آدمی گیا ہوتا تو مکڑی کا جارہ جو ہے یہاں ٹوٹ جاتا اور کبوتری اڑ جاتی، لیکن کبوتری بیٹھ کر کے انڈا سیب رہی ہے اور مکڑی نے جارہ تن دیا ہے۔ اس کے اندر کوئی اگر گیا ہوتا تو مکڑی کا جارہ تو ٹوٹ جاتا، کبوتری اڑ جاتی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی اندر گیا نہیں ہے۔ اسی موقع پر ایک اور واقعہ جو بڑا ہی ایمان افروز ہے وہ بیان کرنا ذرا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک غار ثور میں جو ہے مقیم رہے۔ 3 روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے اور مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ اونٹی پر بیٹھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دوسرا آدمی جو کافر تھا لیکن بڑا ہی امانت دار تھا۔ کافروں میں بہت سارے لوگ بھی اچھے ہیں، امانت دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر پر بھروسہ کیا اس کی امانت داری کو دیکھ کر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رہبر بنایا، گائیڈ بنایا۔ کافر کے اوپر بھی بھروسہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے کافر امانت دار ہیں، لیکن فرقہ پرستوں نے ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف بدزن کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، سراقہ ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تعاقب کر رہے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے، پیچھے پیچھے تعاقب کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے دشمن آ رہا اور ہم لوگوں کو اب گرفتار کر لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ مت، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب سراقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا 3 مرتبہ، ان کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر کے 3 مرتبہ گرا، اور اس نے پھر ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم گرفتار کر لیں۔ جب تیسری مرتبہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا تو انہوں نے معافی مانگی، یا رسول اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے، اب میں آپ کے پیچھے آپ کا تعاقب نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ایران کے کسریٰ کا تاج تم کو پہنایا جائے گا، کنگن پہنایا جائے گا۔ تو سراقہ ابن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، غربت کا زمانہ، افراد کا زمانہ، تنگ دستی کا زمانہ، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ کہاں ایران کا بادشاہ ساری دنیا کا سپر پاور ملک، جیسا آج رشیا اور امریکہ سپر پاور ملک کہلاتے ہیں، اس زمانے میں ایران اور روم یہ دونوں ممالک سپر پاور طاقتیں کہلاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جب ایران کے شہنشاہ کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو بادشاہ جو ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا تاج مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاج کو دیکھا، کنگن کو دیکھا، وہ تاج جو لاکھوں درہم کا وہ قیمتی تاج تھا اور سونے کا کنگن تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا یہ تاج تم پہنو اور کنگن کو بھی پہنو تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج سے اتنے سالوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ اے سراقہ تمہارے سر پر ایران کے شہنشاہ کا تاج رکھا جائے گا اور اس کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو سچا ثابت کرنے کے لیے تم تاج کو پہنو اور کنگن کو پہنو۔ سونے چاندی کا استعمال مردوں کے لیے تو جائز نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو سچی ثابت کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے تاج کو پہنایا اور کنگن کو بھی پہنایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہو جائے۔ یہ ایمان افروز واقعہ میں نے 2 دنوں میں اس لیے بیان کیا تاکہ تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی سی معلومات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قیمتی وہ لمحہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ انعام جو اللہ کی جانب سے ہوا، صحابہ کرام کے اوپر اللہ کی جانب سے ہوا اور مسلمانوں پر اللہ کی جانب سے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے میں اگر مکہ کے کفار مشرکین کامیاب ہو جاتے تو آج جگتیال کی ہزاری مسجد نظر نہ آتی، ہمارے چہرے پر اور آپ کے چہرے پر داڑھی نظر نہ آتی، ہمارے سر پر یہ ٹوپی نظر نہ آتی اور اللہ اور اس کے رسول کی صدائے مساجد کے اندر بلند نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی اور ہم لوگوں کی ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، رمضان کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کی توفیق عطا فرمائی، مساجد کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ ہم سب تو پتہ نہیں نعوذ باللہ مناظر کے اندر، گرجا گھروں کے اندر جا کر کے گھنٹیاں بجاتے، غیر اللہ کی پرستش کرتے نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کر کے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی رحمتوں سے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا